کہ وہ قرآن پڑھیں گے تو صحیح لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ آج ہماری حالت ہم اپنی حالت دیکھیں یا ہم اپنے روزے نمازیں دیکھیں، تو اس لیے ہمیں اس کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ غور و فکر کرنا چاہیے، سوچ و بچار کرنی چاہیے اور قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کے اندر بھی منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مال کی لالچ اور حرص کے اندر اتنے آگے بڑھ چکے تھے کہ وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طعنہ دیتے اور تہمت لگاتے تھے۔ ایک دفعہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال صدقات تقسیم فرما رہے تھے تو انصار میں سے ایک آدمی نے آواز لگائی کہ آپ عدل نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے، آپ عدل کریں۔ تو میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ تیری تباہی ہو، اگر اس روئے زمین پر میں عدل نہیں کرتا تو پھر عدل کون ہوگا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ نمبر 2، ایک نو مسلم صحرائی، اس نے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سونا چاندی تقسیم کرتے ہوئے، تو اس وقت اس نے کہا کہ تم عدل نہیں کرتے، عدل سے کام لو۔ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر عدل میں نہیں کرتا تو تیری تباہی ہے، اس کے اندر بربادی ہے۔ پھر پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اس سے اور اس کی نسل سے بچو، یہ آپ کو جہاں کہیں بھی ملے آپ ان کو قتل کر دیں، آپ ان کو مار ڈالیں، زہر ہوں تو ان کی گردنیں اڑا دیں۔ پھر میرے پیارے پیغمبر نے جو بات کہی ہے وہ بڑی غور کی ہے۔ فرمایا کہ میری امت کے اندر بھی ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن حلق کے نیچے اترے گا نہیں۔ پھر ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ پیارے پیغمبر کے اوپر جس وقت غزوہ حنین ہوا، اس وقت وہ مال غنیمت جو تقسیم فرما رہے تھے، اس وقت بھی آدمی نے اعتراض کیا کہ اگر اللہ نے آپ کو عادل بنا کے بھیجا ہے تو عدل اور انصاف سے کام لیں، آپ عدل نہیں کر رہے۔ تو اس وقت بھی میرے پیارے پیغمبر نے یہی الفاظ فرمائے تھے کہ تیری تباہی ہو، بربادی ہو، اگر آسمان کے نیچے روئے زمین کے اوپر اگر میں عدل نہیں کر رہا تو پھر اس روئے زمین کے اوپر عدل کون کرے گا؟ پھر پیارے پیغمبر نے فرمایا اس سے ایک قوم نکلے گی، اس سے ایک نسل نکلے گی، اس کے نمازیں تمہاری نمازیں ان کی نمازوں میں بالکل حقیر ہوں گی، ان کی ایسی نمازیں ہوں گی، آپ کے روزے ان کو روزوں کی بنسبت آپ کے روزے بالکل کیا ہوں گے؟ حقیر نظر آئیں گے کہ ان کا تو روزہ ہے ہی نہیں، ہمارا روزہ تو کچھ چیز ہی نہیں، روزے تو ان لوگوں کے تھے، نمازیں تو ان لوگوں کی تھیں۔ لیکن اس کے بعد پیارے پیغمبر نے فرمایا یہاں کہیں بھی یہ آپ کو ملے ان کو قتل کر ڈالیں، ان کو کبھی چھوڑنا نہیں۔ پھر پیارے پیغمبر نے فرمایا مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میں تم سے کوئی چیز روکوں گا بھی نہیں اور تمہیں کچھ چیز دوں گا بھی نہیں، میں تو ایک اللہ کی طرف سے خازن ہوں، تقسیم کرنے والا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں رب تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کو کوئی چیز دی جاتی خوش ہو جاتے، بالکل نہ دی جاتی یا کم دی جاتی ناراض نہ خوش اور اس طرح کی باتیں کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ،
رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے کیا ہی اچھا تھا، اللہ کے رسول نے جو کچھ ان کو دیا تھا وہ اس کے اوپر راضی ہو جاتے، قناعت کرتے، خوش ہو جاتے، اور ساتھ یہ کہتے کہ ہمیں اس مال و دولت کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں کیا کر دے گا؟ مال و دولت سے مالا مال کر دے گا۔ ہمیں اس مال و دولت کی ضرورت نہیں، ہمیں رب کی رضا چاہیے۔ اگر یہ بات وہ کہہ دیتے تو دنیا کے اندر بھی انہیں کامیابی مل جاتی اور آخرت اندر بھی کامیابی مل جاتی، دنیا بھی ان کے لیے بہتر اور آخرت بھی کیا ہوتی ان کے لیے بہتر ہوتی، لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں۔ یہ کیوں؟ اصل بات کیا تھی؟ اصل بات یہ تھی کہ وہ جو اسلام کا اظہار کر رہے تھے وہ قتل اور قید سے بچنے کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، نمبر 2 جو اسلام کا اظہار کر رہے تھے مال و دولت کی لالچ کی وجہ سے، اصل وہ دل سے ایمان قبول کرنا چاہتے نہیں تھے۔ تو آج دیکھیں پیارے پیغمبر نے کتنی وعید فرمائی ہے کہ وہ قرآن پڑھیں گے تو صحیح لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ آج ہماری حالت، ہم اپنی حالت دیکھیں یا ہم اپنے روزے نمازیں دیکھیں، تو اس لیے ہمیں اس کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ غور و فکر کرنا چاہیے، سوچ و بچار کرنی چاہیے اور قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو الزام دھرتے ہیں آپ پر فی الصدقات، صدقات میں، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، پس اگر ان کو دیا جائے ان میں سے، اس میں سے، رضوا تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن لَّمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا، اور اگر نہ دیا جائے ان کو اس میں سے، اذا هم یسخطون، تو اسی وقت وہ ناراض ہو جاتے ہیں، ولو انہم رضوا، اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ رضوا راضی ہوتے، ما آتاہم اللہ ورسولہ، اس پر جو دیا انہیں اللہ اور اس کے رسول نے، وقالوا حسبنا اللہ، اور وہ کہتے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، سیؤتینا اللہ من فضلہ، اب ہمیں دے گا اللہ اپنے فضل سے، ورسولہ، اور اس کا رسول، انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم تو اللہ کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔